اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 سے 168 کا مضمون احد میں شکست کی وجہ اور حکمت۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: کیا جب پہنچی تمہیں کچھ مصیبت حالانکہ تم پہنچا چکے ہو دشمن کو اس سے دوگنی تو تم کہہ اٹھے کہاں سے آ پڑی یہ مصیبت؟ فرمائیے یہ تمہاری طرف سے ہی آئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر: واو عطف کے لیے ہے اور حمزہ استفہام کے لیے۔ احد کے میدان میں مسلمان ازراہ تعجب کہنے لگے، عجب بات ہے، ہم حق پر ہیں، راہ خدا میں جہاد کرنے نکلے ہیں اور رسول خدا بھی ہم میں موجود ہیں اور ہمیں ان لوگوں کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانا پڑی جو کافر و مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ہوا اگر تمہیں آج تکلیف پہنچی؟ اس سے پہلے تم ان پر دوگنی ضرب لگا چکے ہو۔ تم نے بدر میں ان کے 70 سردار قتل کیے اور 70 کو قیدی بنا لیا تھا، اور اس پسپائی کے اسباب کے متعلق زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم میں سے بعض نے ہمیں ہمارے رسول کے حکم سے سرتابی کی اور تم سب کو اس کا مزہ چکھنا پڑا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ حق کے ماننے والے ظاہری اسباب کے مہیا کرنے اور تدبر سے کام لینے میں سستی کرتے ہیں، اور یہ سمجھ کر کہ ہم اہل حق ہیں اپنی کامیابی کا یقین کر لیتے ہیں اور ظاہری قواعد و ضوابط کی پابندی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ انہیں اس آیت پر مقرر غور کرنا چاہیے کہ جب صحابہ کی مقدس اور حق کی علمبردار جماعت سے معمولی سی فروگزاشت ہو گئی تو انجام کیا ہوا؟ بلکہ اہل حق کو تو بہت محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی کامیابی صرف ان کی کامیابی ہی نہیں بلکہ حق کی کامیابی بھی ہے، اور ان کی شکست صرف ان کی شکست نہیں بلکہ حق کی شکست ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین۔ ترجمہ: اور وہ مصیبت جو پہنچی تھی تمہیں اس روز جب مقابلے کو نکلے تھے دونوں لشکر، تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تھی اور مقصد یہ تھا کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ مومنوں کو۔ تفسیر: اذن سے مراد اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر ہے۔ اگلا علم کا مفہوم ہے تمیز کرنا یا جتا دینا یا ظاہر میں واقع ہونا۔ اس کی وضاحت ابھی گزری ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون۔ ترجمہ: اور دیکھ لے جو نفاق کرتے تھے اور کہا گیا ان سے آؤ لڑو اللہ کی راہ میں یا بچاؤ کرو اپنے شہر کا، بولے اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ وہ کفر سے اس روز زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے، کہتے ہیں اپنے منہ سے ایسی باتیں جو نہیں ہیں ان کے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ تفسیر: جب منافقین کو شرکت کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنے سے 4 گنا مسلح اور ہر ساز و سامان سے لیس لشکر کے ساتھ کھلے میدان میں نکل کر ٹکر لینا لڑائی نہیں بلکہ خودکشی ہے۔ ہم جنگ میں تو تمہارا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہیں لیکن جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت کے گھڑے میں گرانے کے لیے تیار نہیں۔ اگلا ہے مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شرکت سے پہلو تہی کی اصل وجہ ان کا نفاق تھا جسے وہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے، دوسری باتیں تو ملمہ سازی کے لیے تھیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ ترجمہ: جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں حالانکہ وہ خود گھر بیٹھے تھے کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے، آپ فرمائیے ذرا دور تو کر دکھاؤ اپنے آپ سے موت کو اگر تم سچے ہو۔ تفسیر: ان کے نفاق کی دوسری کھلی علامت ان کا یہ قول ہے، یعنی اگر تم اتنے زیرک اور دانا ہو کہ اپنے ناوک تدبیر سے عقاب تقدیر کو گھائل کر سکتے ہو تو ذرا خود کو موت کے آہنی پنجے سے چھڑا کر دکھاؤ۔ اگلی 169 سے 171 آیت کا مضمون شہداء کے لیے انعامات۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ترجمہ: اور ہرگز خیال نہ کرو کہ وہ جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور رزق دیے جاتے ہیں۔ تفسیر: سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں تو یہ فرمایا کہ زبان سے مت کہو کہ شہید مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہاں یہ تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے دل میں بھی یہ گمان نہ گزرے کہ راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں اپنے رب کی جناب سے رزق بھی دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جس خصوصی لطف و احسان سے انہیں نوازا ہے
اس پر وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ البتہ اس زندگی کی حقیقت ہمارے فہم و ادراک سے ماروا ہے، اور کسی چیز کا ہمارے فہم کی رسائی سے بالاتر ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ روح کی ماہیت آج تک سر مکتوم ہے، اس کو نہ سمجھ سکنا اس کے عدم کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ ہم شہداء کو زندہ یقین کرتے ہیں کیونکہ ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ ہم ان کو مردہ نہیں کہتے، ہم انہیں مردہ خیال بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمارے رب نے انہیں مردہ کہنے اور انہیں مردہ خیال کرنے سے تاکید منع کیا ہے۔ ہمارے رب کا ہر ارشاد حق ہے اور اس کا ہر فرمان سچا ہے اور واجب الاذعان ہے۔ ہم عقل کے غلام نہیں کہ عقل جس کو تسلیم کرے اس کو مان لیں اور جس کو تسلیم نہ کریں اس کا انکار کر دیں۔ ہم تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول کے غلام ہیں اور اس پر نازل ہونے والی وحی کے صدقات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگلا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے قالب عطا فرمائے۔ وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، طلائی قندیلیں جو زیر عرش معلق ہیں ان میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے بیٹھ نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی صحیح ہے اور اللہ کی کتاب کی یہ آیت بھی سچی ہے۔ جنت میں رہتے ہوئے شہداء کی روحوں کا تعلق اپنے بدنوں سے قائم ہے اور وہ اپنے بدنوں کے ساتھ زندہ ہیں۔ اسی حیات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء احد کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور انہیں اپنی دعاؤں اور تسلیمات سے محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جمال جہاں افروز کے دیدار سے بھی انہیں شاد کام فرمایا کرتے۔ اگلا علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، شہداء کا زندہ ہونا ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے، یعنی زمین انبیاء کرام، شہیدوں، علماء ربانیین، ثواب کے لیے اذان دینے والوں اور قرآن کے حافظوں کے جسم نہیں کھاتی۔ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ، شاد ہیں ان نعمتوں سے جو عنایت فرمائی ہیں انہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، اور خوش ہو رہے ہیں بسبب ان لوگوں کے جو ابھی تک نہیں آ ملے ان سے، ان کے پیچھے رہ جانے والوں سے، کہ نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر، یعنی شہادت کا شرف ابدی زندگی، قرب الہی اور نعیم جنت سے لطف اندوزی۔ شہداء جب اللہ تعالیٰ کی شان میں بندہ پروری اور ذرا نوازی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ اپنے پیچھے جن مسلمانوں کو وہ چھوڑ آئے ہیں وہ بھی راہ خدا میں جان دینے کے بعد انہی عنایات اور نوازشات سے بہرور کیے جائیں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ ترجمہ، خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر ایمان والوں کا۔ اگلی 172 سے 175 آیات کا مضمون زخموں سے چور صحابہ کی جرأت و بہادری۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ ترجمہ، جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور رسول کی دعوت پر اس کے بعد کہ لگ چکا تھا انہیں گہرا زخم، ان کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا اجر عظیم ہے۔ تفسیر، جب ابو سفیان اپنے لشکر سمیت روحا کے مقام پر پہنچا تو اپنی مہم کو ادھورا چھوڑنے پر سب کو سخت ندامت ہوئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ واپس جا کر تھکے ماندے زخموں سے چور مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا قصہ پاک کر دیں۔ جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو دشمن کی طرف پیش قدم کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس مہم میں صرف وہی لوگ ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں جو کل احد کے میدان میں ہمارے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر صحابہ کرام اپنے مجروح جسموں کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس اطاعت کاملہ ان کی توصیف فرما رہے ہیں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جب کہا انہیں لوگوں نے کہ بلا شبہ کافروں نے جمع کر رکھا ہے تمہارے لیے بڑا سامان اور لشکر، سو ڈرو ان سے، تو اس دھمکی نے بڑھا دیا ان کے جوش و ایمان کو اور انہوں نے کہا کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تفسیر، ابو سفیان احد سے لوٹتے وقت مسلمانوں کو چیلنج دے گیا تھا کہ اب آئندہ سال میدان بدر میں ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس چیلنج کو قبول فرما لیا تھا۔ جب وقت مقرر آیا تو ابو سفیان 2000 پیدا اور 50 سواروں سمیت بدر کے میدان کی طرف روانہ ہوا، لیکن دل اتنا مرعوب ہوا کہ آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، اور نعیم ثقفی جو مدینہ کی طرف جا رہا تھا اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ مسلمانوں کو مدینہ سے باہر نکلنے سے باز رکھے تو وہ اسے 10 اونٹ انعام دے گا۔ جب نعیم مدینہ پہنچا تو اس نے پرزور پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ابو سفیان نے بڑے کروفر سے اس دفعہ بدر کی طرف کوچ کیا ہے، اگر تم نے بدر کا رخ کیا تو یاد رکھو تمہاری خیر نہیں، تم سے زندہ بچ کر گھر کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن مسلمانوں نے اس کے اس طلسم کو یہ کہہ کر توڑ دیا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ ترجمہ: ان کے عزم و توکل کا نتیجہ یہ نکلا کہ واپس آئے یہ لوگ اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ، نہ چھوا ان کو کسی برائی نے اور پیروی کرتے رہے رضا الہی کی، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ تفسیر: جب مسلمان اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بدر کی طرف روانہ ہوئے تو دشمن ان کی روانگی کی خبر سن کر راستے سے ہی واپس مکہ لوٹ گیا۔ مسلمان چند روز تک بدر میں ٹھہرے رہے، تجارت سے خوب نفع کمایا اور شاداں و فرحاں صحیح و سلامت مدینہ طیبہ کو مراجعت فرما ہوئے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ: یہ تو شیطان ہے جو ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے، پس نہ ڈرو ان سے بلکہ مجھ سے ہی ڈرا کرو اگر تم مومن ہو۔ تفسیر: مسلمانوں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تم دشمن سے نہ ڈرا کرو بلکہ اپنے رب سے ڈرا کرو، اور جو اپنے رب سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے لرزہ بر اندام رہتی ہے۔ جب سے مسلمانوں نے یہ سبق فراموش کر دیا اس وقت سے مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے۔ اگلی 176 سے 178 آیت کا مضمون: کافروں کا برا انجام ہوگا۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور اے جان عالم نہ غمزدہ کریں آپ کو جو جلدی سے کفر میں داخل ہوئے ہیں، بے شک یہ لوگ نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی۔ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نہ رکھے ان کے لیے ذرا حصہ آخرت کی نعمتوں سے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تفسیر: جنگ احد میں مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی اس سے کئی منافق کھلے طور پر اپنے کفر کا اعلان کرنے لگے، اور اسلام کا ظاہری نقاب جو انہوں نے اپنے عقیدہ پر ڈال رکھا تھا اسے بھی اٹھا دیا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں، انتہائی کوشش اور جانسوزی کے باوجود کفار اپنے کفر سے چمٹے رہنے پر مصر تھے، جس سے نبی رعوف رحیم علیہ السلام کا دل بہت حزین رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ غمناک کیوں ہوں، آپ نے تو سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اگر اس کے باوجود وہ کفر کو نہیں چھوڑتے تو یہ ان کی اپنی شامت اعمال اور بدنصیبی ہے، یہ لاکھ جتن کریں اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی نہیں کہ انہیں آخرت کی ابدی نعمتوں سے کچھ حصہ ملے۔ انہوں نے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد ستایا ہے، انہوں نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا ہے اور راہ راست کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اپنے لیے پسند کیا ہے۔ یہ اس لائق ہی نہیں کہ انہیں نور ایمان سے بہرور کیا جائے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ ترجمہ: بے شک جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے عوض میں ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر: انہیں دولت ایمان سے بہرور کیا گیا تھا، لیکن مسلمانوں کو احد میں جو زک پہنچی ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام کا مستقبل مخدوش ہے، اس کا سورج آن کی آن میں ڈوبا چاہتا ہے۔ اب سلامتی اسی میں ہے کہ کفر کی طرف لوٹ چلیں اور کفار سے اپنے دیرینہ تعلقات کو ازسر نو بحال کریں جن کو جلد بازی سے انہوں نے توڑ دیا تھا۔ اس طرح ان دو ہمت اور کوتاہ نظر لوگوں نے نقد ایمان دے کر کفر کا دوبارہ سودا کر لیا۔ وہ یقین رکھے ان کی یہ حرکت ان کو تو عذاب علیم میں مبتلا کرنے کا باعث ضرور بنے گی، لیکن اللہ کے دین کی ترقی میں رکاوٹ ہرگز نہ بن سکے گی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ترجمہ: اور نہ خیال کریں جو کفر کر رہے ہیں کہ ہم جو مہلت دے رہے ہیں انہیں یہ بہتر ہے ان کے لیے، صرف اس لیے ہم تو انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ کر لیں گناہ، اور ان کے لیے عذاب ہے ذلیل و خوار کرنے والا۔
تفسیر: درازی عمر اور اس کو عیش و عشرت کے ساتھ بسر کرنے کی مہلت کو املا کہتے ہیں، لیکن کفار اس پر مغرور نہ ہوں۔ انہیں جتنی ڈھیل دی جا رہی ہے گناہوں کا بوجھ زیادہ ہو رہا ہے، اور اس طرح ان کی سزا اور عذاب میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون شخص اچھا ہے؟ فرمایا جس کی عمر دراز اور اچھے عمل ہوں۔ عرض کیا گیا بدترین کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر دراز اور عمل خراب ہو۔ اگلی 179 آیت کا مضمون آزمائش مومن اور منافق کو جدا کر دیتی ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ ترجمہ: نہیں ہے اللہ کی شان کے چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال پر جس پر تم اب ہو، جب تک الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے، اور نہیں ہے اللہ کی شان کہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر، البتہ اللہ غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے۔ سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ تفسیر: ابتدا میں کئی لوگ زبان سے اسلام کا اقرار کر کے مسلمانوں میں داخل ہو جایا کرتے اور مسلمان ان سے بالکل اپنے بھائیوں کا سا سلوک کرتے، لیکن ہر نازک مرحلے پر یہ مسلمانوں کے دلوں میں خوف و ہراس، ان کی صفوں میں انتشار اور ان کے رازوں کو افشاں کر کے انتہائی اذیت و تکلیف پہنچاتے۔ اسی لیے زیادہ دیر تک ان کا مسلمانوں سے ملے جلے رہنا مناسب نہ تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمت الہی اس بات کی روادار نہیں کہ مخلص و منافق آپس میں ملے چلے رہیں، بلکہ ان کو الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ ان کو کیوں کر الگ الگ کیا گیا؟ اس میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ ابتلاء و آزمائش سے، اسلام کو کامیاب اور باطل کو سرنگوں کرنے سے، یا بذریعہ وحی اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقوں کا علم عطا فرمانے سے۔ چنانچہ علامہ بیاضوی نے یہ روایت نقل کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دعوت میرے سامنے پیش کی گئی اور مجھے علم دیا گیا کہ کون میرے ساتھ ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ اس وسعت علمی پر کسی مومن نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ منافقین نے عذرہ مذاق کہا کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ میں ہر مومن اور ہر کافر کو جانتا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ ہم ہر وقت 8واں پہر ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارا تو علم نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کا علم تھا۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ علم کا ظاہر نہ کرنا علم کے نہ ہونے کی دلیل نہیں، اور صحابہ کرام تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی وسعت کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، البتہ منافق لوگ تسلیم نہ کرتے اور چیں بجبی ہو کر اعتراض کرتے۔ تفسیر خازن اور معالم التنزیل میں اس روایت کو تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ مندرجہ عبارت کے بعد لکھتے ہیں، ترجمہ: منافقین کا یہ قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں؟ اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی کوئی بات پوچھو، میں یہاں کھڑے کھڑے تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ اٹھے، ان کی نسب پر تان کیا جاتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیا میرے علم پر اعتراض کرنے سے باز آؤ گے یا نہیں؟ پھر نبی علیہ السلام منبر سے اترے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اگلا ہے، کیونکہ منافقین کی پہچان بذریعہ وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کرائی گئی تھی، اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ غیب پر مطلع ہونا ہر کسی کے اختیار کی بات نہیں، اور نہ ہر ایک میں اس کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ عام لوگوں کا ذریعہ علم تو دلائل اور ظاہری علامات ہیں، اور غیب پر صرف رسولوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ان میں ہی غیب پر مطلع ہونے کی استعداد پائی جاتی ہے، اور اولیاء کرام کو یہ نعمت حضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے میسر ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بغیر علم غیب حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنا چاہتا ہے اپنے رسولوں کو سکھا دیتا ہے، اور اس ذات کریم نے اپنے حبیب کریم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کو جتنا چاہا دیا۔ یہ جتنا اللہ تعالیٰ کے علم غیر متناہی کا باعث ہے، لیکن مخلوق کے علم کے مطابق ایک بے کراں سمندر ہے جس کی حدود و قیود ہم انسان مقرر نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اس جتنا کو یہاں تک تنگ کر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تو اور اپنے انجام کا بھی علم نہ تھا کہ آپ کے ساتھ کیا 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 جائے گا، ان کی اپنی تنگ دلی اور تنگ نظری مستحق ہزار تعصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، کرم و عطا و بخشش
کہ انکار کا نام توحید رکھنا کہاں کا انصاف ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کے قلب منور کو علوم غیبیہ سے بھرپور فرمایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہ اللہ تعالیٰ کے علم کی طرح ذاتی ہے نہ غیر متناہی، بلکہ وہ محض عطائے الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم محیط و تفصیلی کے ساتھ اس کی نسبت ذرہ اور صحرا، قطرہ اور دریا کی بھی نہیں، لیکن علوم خلائق کے مقابلے میں وہ بحر ذخار ہے جس کی گہرائی کو کوئی غواص آج تک نہ پا سکا اور جس کے کنارے تک کوئی شن اور آج تک نہ پہنچ سکا۔